سنت کی تاریخ یا سنت کی ہسٹری ہمارے دین کے اندر شروع ہو جاتی ہے نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس اللہ کی عبادت کا حکم اور اللہ کی وحدانیت کا حکم اور ان کو کفر سے بچانے کا حکم دیتے ہیں اور ان کو تنبیہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ تو سنت کی شروعات نوح علیہ السلام سے ہوتی ہے اور ان کی شروعات ہوتی ہے اس سے کہ وہ اللہ کے احکامات پہ پہلے چلتا ہے پیغمبر، جو احکامات اللہ رب العالمین نے اس کو دیے ہوتے ہیں اس دنیا میں رہنے کے لیے۔ جب ہم اللہ رب العالمین کے قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس میں ہم اس کے فرقان کو پڑھتے ہیں اور اس میں اس کے احکامات کو پڑھتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، تو یہاں سے ہماری جو ہے سنت شروع ہو جاتی ہے کہ ہماری جب ہم سنت فالو کرتے ہیں پیغمبروں کی، یا جب ہم سنت فالو کرتے ہیں رسول اللہ کی، کیونکہ رسول اللہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہیں اور اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں اسی طرح فرماتے ہیں رسول اللہ کے لیے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے کھوج میں نکلتے ہیں تو ان کو اللہ رب العالمین نہیں ملتے، تو وہ یہی کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ یہ وہ ذات ہے جس کو آپ سمجھ نہیں سکتے، اور یہی جان کر کے ان کے دل کو تسلی ملتی ہے اور وہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، وہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ تو ہی بتا کہ تو کون ہے۔ تو یہ سنت ہے ہمارے پیغمبروں کی کہ ہمیں تو ان پیغمبروں کی سنت پر چلنا ہے اور اپنے رب کو ڈھونڈنا ہے اور اپنے رب کے احکامات کو فالو کرنا ہے۔ اسی لیے جو پیغمبر ہیں وہ اپنی نمازوں کے اوپر جو ہے وہ بہت دھیان دیتے ہیں۔ نماز وہ عمل ہے جس کی معافی نہیں ہے ایک انسان کے اوپر۔ ہمارے رسول اللہ نے جو ہماری نمازیں لگائی ہیں، جس طریقے سے انہوں نے سنتوں کو اور نوافل کو ہمارے لیے باندھا ہے ایک پیغمبر ہو کر کے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین قرآن میں ذکر کرتے ہیں صلاۃ کا، نماز کا، وہ 3 دفعہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین جب وضو کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین بتاتے ہیں وضو کا طریقہ کہ تم اپنے ہاتھ دھو لیا کرو، منہ ہاتھ دھو لیا کرو، مسح کر لیا کرو اور اپنے ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے قرآن کے اندر، جس میں اللہ رب العالمین ہمیں کوئی یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس کو 3 دفعہ تم نے ادا کرنا ہے، جس طریقے سے رسول اللہ کرتے تھے 3 دفعہ وضو ہر چیز میں وہ کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین جب اپنے احکامات دے رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین پیغمبر کو ایک منیمم ریکوائرمنٹ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو کم سے کم اتنا پاک رکھنا ہے کہ تم ایک ہاتھ دفعہ پھر کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر لو، پانی لے کر کے اپنے آپ کو صاف کر لو، اور جب پانی نہ ملے تو مٹی لے کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر لو۔ تو یہ منیمم اللہ رب العالمین نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے انسان کے لیے کہ وہ یہ کوشش کرے کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھ کر کے اللہ کی عبادت کرے۔ تو نماز ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے کسی پیغمبر کو بھی چھوٹ نہیں دے رکھی ہے۔ ہم جب اللہ رب العالمین کے سامنے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری جو نماز کی خوبصورتی ہے وہ یہی ہے، وہ رب ہمیں سن رہا ہوتا ہے اور ہم بول رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اپنی نماز میں وہاں موجود ہوتے ہیں اور آپ کو سن رہے ہوتے ہیں خاموشی کے ساتھ۔ اور اللہ رب العالمین کی جو صلاۃ ہے اس کی شروعات جو ہے اللہ رب العالمین کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین بہت کلیئرلی ڈیفائن کر رہے ہیں اس بات کو، اس وحدانیت کو، اور یہ پیغمبر ہمارے جن کی سنت شروع ہوتی ہے ایک پیغمبر کی قرآن سے شروع ہوتی ہے، کتاب سے شروع ہوتی ہے، تورات سے شروع ہوتی ہے، انجیل سے شروع ہوتی ہے، زبور سے شروع ہوتی ہے۔ یہ پیغمبر ہیں جو انہی اللہ کے پیغاموں کو بار بار لے کر کے آ رہے ہیں، کس کو سدھارنے کے لیے؟ ہم کو سدھارنے کے لیے، ہم لوگوں کو سدھارنے کے لیے، ہم انسان کو سدھارنے کے لیے، کیونکہ انسان اتنا بھٹک سکتا ہے کہ جب رسول اللہ رب العالمین کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں، جب قبلہ ان کا بیت المقدس میں ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں اور التجا کر رہے ہوتے ہیں وہ۔ تو ایک پیغمبر کا قبلہ ہمیں یہ کفر ہمارا قبلہ بدل دیتا ہے، ایک پیغمبر کا قبلہ بدل دیتا ہے، کیونکہ ہمارا قبلہ ہمیشہ سے جو ہے وہ مکہ ہی ہے جس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ تو یہ ہمارے جو پیغمبر ہیں ان کی جو سنت ہے یہ پیچھے سے چلتی چلی آ رہی ہے۔ تو پیغمبر کا سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے اور اپنی زندگی کو تقوی میں لے کر کے آنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہوتا ہے، اپنی برائیاں ختم کرنی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب رب العالمین پیغمبروں کی کہانیاں ہمیں سناتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سناتے ہیں جہاں پہ ان سے قتل ہو جاتا ہے ایک انسان کا، تو اللہ رب العالمین ایک انسان کو اس مقام پر لے کر کے جاتے ہیں، اس کے تقوی کو اس جگہ پر لے کر جاتے ہیں، کیونکہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں اسی طرح فرماتے ہیں۔ تو جب پیغمبر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے جو اس کی سنت ہے وہ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کے اوپر کام کرتا ہے اور اللہ کے احکامات پہ جو کتابیں اترتی ہیں اس پہ کام کرتا ہے، پھر اللہ کی عبادت کے اوپر وہ کام کرتا ہے، وہ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ پھر تیسری جو
سب سے بڑی چیز اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ حقوق العباد ہوتے ہیں، اور حقوق العباد کا ایریا بہت سینسٹیو ایریا ہے ہماری اس ججمنٹ کے اندر. اور حقوق العباد کو جس طریقے سے پیغمبر لے کر کے چلتے ہیں، اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ یہ موقع دیں اور ہمیں اس قابل بنائیں کہ ہم ان کی جو ہے سنت پر چل سکیں حقوق العباد کو لے کر کے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر یہاں سے کامیابی اٹھائیں گے. اور حقوق العباد میں اللہ رب العالمین کی جو ججمنٹ ہے وہ 90% ہے. جب ہم اپنے پورے دن کے اندر جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم 40-50 منٹ سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے ہیں اگر ہم صرف فرائض پڑھ رہے ہوں تو جب آپ 40-50 منٹ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو سارا دن جو باقی آپ گزارتے ہیں اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، یہ آپ حقوق العباد کی ججمنٹ میں ہوتے ہیں. اور ہر پیغمبر اس ججمنٹ میں ہوتا ہے، اور ہر پیغمبر کو اس ججمنٹ میں سے بہت خیال سے گزرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ججمنٹ میں ہے. وہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو 100% پورا کرتا ہے ایک پیغمبر، اور جب اس سے غلطی ہوتی ہے تو وہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے. تو یہ ہماری سنت ہے. اگر ہمیں اپنی سنت کو فالو کرنا ہے تو یہ ہماری سنت ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کے احکامات کو سنیں اور اللہ کی کتاب کو سنیں، اور اللہ کی کتاب کو اسی طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہم سے کہا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں. کہ قرآن کے 2 حصے ہیں، اور پہلے حصے میں اللہ کے احکامات ہیں، اور باقی حصے میں اللہ رب العالمین کی کمیونیکیشن ہے اپنے پیغمبر کے ساتھ اس کی پرائیویٹ کانورزیشن ہے. اور پرائیویٹ کانورزیشن جو ہے وہ قرآن میں قلم بند اس لیے ہو گئی ہے کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی کمیونیکیشن ہے اپنے پیغمبر کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین لکھے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. وہ ہر چیز کے اوپر وٹنس رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو حکم العدل کہتے ہیں. جب وہ اپنے آپ کو حکم العدل کہتے ہیں تو وہ ہمیں بھی اس دنیا میں یہی کہتے ہیں کہ ہر چیز لکھ کر کرو، تو وہ بھی ہر چیز لکھ کر ہی کرتے ہیں. تو ہماری سنت ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تاکہ ہم اپنی سنت کو پرائرٹائز کریں. سب سے پہلے تو کرنا ہے کہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے ہماری سنت کے اندر. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور ہمیں قرآن اٹھانا چاہیے. سب سے پہلے تو قرآن اٹھانا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں، جس کتاب کو ایک پیغمبر نے 23 سال لگا دی. اس نے اس کتاب کے اوپر اپنی پوری زندگی لگا دی، اور ایک پیغمبر نے نہیں، سارے پیغمبروں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں اسی اللہ کے احکامات کے اوپر. جن انسان کے پیچھے اتنا لگا ہوا ہے وہ اب آپ کو کتاب سے اتنا دور رکھتا ہے کہ اس نے قبلے بدل دیے ہیں. کہ ایک پیغمبر رسول اللہ جب اپنی عبادت کرتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، جس پہ اللہ رب العالمین ان کا قبلہ بدلواتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کا قبلہ بدلواتے ہیں، اور اللہ رب العالمین یہی بتاتے ہیں کہ قبلوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین انسانوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں. ہر چیز میں ججمنٹ چل رہی ہے اس رب العالمین کی اس دنیا کے اندر. تو ہمیں اپنی سنتوں کے اوپر ذرا غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی سنتوں کو کس طریقے سے فالو کر رہے ہیں، اپنی پیغمبروں کی سنتوں کے اوپر، رسول اللہ کی سنت کے اوپر. سبحان اللہ.